السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے مرض اور شفا کا قرآنی علاج۔ وعلیکم السلام جی، یہ تحریر اصل میں ایک سوال کے جواب میں ہے۔ ایک صاحب ہیں جو 8 سال سے ایک نادر بیماری میں مبتلا ہیں۔ 8 سال؟ یہ کافی لمبا عرصہ ہے۔ جی ہاں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کئی علاج کروائے، دم وغیرہ بھی، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ ٹھیک، تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کی روشنی میں اس طرح کی صورتحال میں کیا رہنمائی ملتی ہے، خاص طور پر اس تحریر کے حوالے سے۔ بالکل، تو دیکھیں یہ تحریر کچھ بنیادی باتوں پر بہت زور دیتی ہے شروع میں ہی۔ اچھا، جیسے کہ سب سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔ صحیح۔ اور دوسری بات، حلال اور پاکیزہ غذا کا اہتمام، مطلب کھانا پینا بالکل حلال ہو۔ تو یہ گویا روحانی علاج شروع کرنے سے پہلے کی شرائط ہیں؟ جی، تحریر کے مطابق یہ بنیاد ہیں۔ جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، پہلے یہ چیزیں درست ہوں تو پھر آگے بات بنے گی۔ سمجھ گیا، یعنی زندگی کے عملی پہلوؤں کو ٹھیک کرنا پہلا قدم ہے۔ بالکل، روحانی اور جسمانی صحت کا تعلق بہت گہرا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان بنیادوں کو قائم کرنے کے بعد پھر کیا کچھ پڑھنے کو بھی بتایا گیا ہے؟ جی ہاں، پھر مخصوص پڑھائی کا ذکر ہے۔ روزانہ سورہ فاتحہ، الحمدللہ شریف، جی، اور سورہ تکویر یعنی اذا الشمس کورت والی سورت۔ اچھا، کتنی بار؟ دونوں 3 بار۔ پانی پر دم کر کے وہ پانی پینا ہے۔ پانی پر دم کر کے پینا ہے، ٹھیک، یعنی تلاوت کے بعد پانی پر پھونکنا؟ جی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام باعث شفا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، کوئی دعا وغیرہ؟ ہاں، ایک دعا کی بہت تاکید ہے، اسے کثرت سے پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اچھا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس، جنون، جذام اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے۔ بالکل، یہ دعا بیماریوں سے حفاظت اور نجات کے لیے بہت اہم بتائی گئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ، سورہ تکبیر اور یہ دعا۔ جی، اور پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے۔ وہ کیا؟ آیات شفا۔ آیات شفا، یہ کیا ہیں؟ یہ قرآن کی 6 مخصوص آیات ہیں جن میں لفظ شفا یا اس کا مفہوم واضح طور پر آیا ہے۔ اچھا، 6 آیات۔ جی، تحریر میں مشورہ ہے کہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں۔ اپنے اوپر؟ ہاں، اور اپنی غذا پر، جو دوائیاں لے رہے ہیں ان پر بھی دم کریں۔ یعنی ان چیزوں میں شفا کی تاثیر بڑھانے کے لیے؟ بالکل، یہی نیت اور یقین ہونا چاہیے۔ کیا آپ ان آیت کا تھوڑا سا خلاصہ بتا سکتی ہیں؟ مطلب ان کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ ضرور، دیکھیں، پہلی آیت سورۃ التوبہ کی ہے، مومنین کے سینوں کی شفا کا ذکر ہے۔ ٹھیک۔ دوسری سورۃ یونس میں قرآن کو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کہا گیا۔ سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی یعنی اللہ شفا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چھٹی آیت سورۃ فصیل کی ہے جس میں پھر قرآن کو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا کہا گیا ہے۔ یعنی ان سب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل، حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ تحریر ایک مکمل لایا عمل دے رہی ہے۔ جی، پہلے اپنی عملی زندگی درست کریں، حقوق پورے کریں، حلال کھائیں، صحیح۔ پھر سورہ فاتحہ، سورہ تکویر پڑھیں، وہ خاص دعا مانگیں، جی ہاں، اور ساتھ میں آیات شفا کا دم بھی کریں۔ گویا یہ صرف کوئی ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک پورا طرز زندگی اور روحانی معمول ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، عملی زندگی میں تبدیلی اور مخصوص روحانی اعمال دونوں کا امتزاج ہے، تقوی اور دعا ساتھ ساتھ۔ یہ واقعی ایک جامع، ایک ہولسٹک اپروچ لگ رہی ہے۔ جی، یہ بات تو ہے۔ اور آخر میں ایک اہم سوال چھوڑا گیا ہے غور و فکر کے لیے۔ وہ کیا؟ یہی کہ ان قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ایمان، عمل، جو ہم طبی علاج کروا رہے ہیں وہ، اور ہماری اپنی کوشش، ان سب میں شفا کے سفر کے دوران توازن کیسے قائم ہو؟ اور اصل میں شفا کا مطلب کیا ہے اس پورے تناظر میں؟ کیا صرف بیماری کا خاتمہ یا کچھ اور بھی؟
بہت گہرا سوال ہے، یعنی شفا کے روحانی اور جسمانی پہلوؤں پر غور کرنے کی دعوت؟ بالکل،